ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اور خلفاء کی شہادت بیان نہ کرنی ہو تو صرف حسین کی شہادت محرم میں نہ بیان کریں، اس سے غلط فرقے کی حمایت ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم نے وفات رسول سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن مجتبی، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے حیات نور۔ وہ کتاب مجھے بھی بھیجی پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھ لی۔ بنوری ٹاؤن کے کتب خانے میں مجھے ملے کہ میری کتاب پہنچ گئی۔ میں نے کہا پہنچ گئی، کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا 100% غلط، اسلام کے اکابر کا خون کیا ہے آپ نے حسین کو نیچے دکھایا ہے اور یزید کو اوپر دکھایا ہے، یہ غلط ہے، یہ مسلمانان اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ اور بھی علماء دنگ رہ گئے۔ میں نے کہا بالکل 100% غلط کتاب لکھی ہے اور نواسب اور خوارج کی باتیں جمع کی ہے۔ اہل سنت کے جادہ حق سے آپ نکل چکے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ طلباء کے کام کی بات ہے جو مدرسوں کے علماء و طلباء ہیں۔ مجھے کہا کہ وہ بزرگ آدمی تھے ایسے کندھے ہلا کے، مجھے کہا اصل میں اس وقت البدایہ والنہایہ ابن کثیر کا شائع نہیں ہوا تھا، اس لیے حافظ ابن حجر اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہیں ہوا۔ میں نے کہا اب تو البدایہ والنہایہ چھپا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا چل آپ کو دکھاتا ہوں کہ انور شاہ صاحب اور ابن حجر جانتے تھے، آپ نہیں جانتے۔ جلد 8 البدایہ والنہایہ میں کربلا اور حضرت حسین کی شہادت کا قصہ ہے۔ اس واقعہ کو ختم کرتے ہوئے حافظ ماد الدین ابن کثیر جو محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، شیخ الاسلام کا خاص شاگرد بھی ہے ابن تیمیہ کا، وہ لکھتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا ارادہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا تھا، جنہوں نے درپردہ حسین کی حمایت کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، لیکن اللہ ان کے غلط ارادوں کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ وَقَسَّمَهُمْ، تس نس کر دیا، كَمَا قَسَّمَ الْجَبَابِرَ وَالْفَرَائِينَ قَبْلَهُمْ، جیسے ان سے پہلے جابر ظالم اور فرعونوں کو۔ میں نے کہا وہ تو فرعون کہہ رہا ہے اس کو، آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، شاہ انور شاہ نہیں جانتے۔ چپ چاپ خاموش، سارے علماء ہنس پڑے۔ میں نے کہا ابن کثیر جس پر آپ کو ناز و لاڈ ہے اور آپ خواہ حضرت حسین کو نیچے دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل حق ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے مسلم بزرگ اور امام ہے۔ میدان کربلا میں ان کے اور ان کے رفقا کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ کہتے ہیں جی اس میں صحیح لکھا ہوا ہے، اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ تو ان کو کہتے ہیں ایسے فرعون ہمیشہ آئے اور اللہ نے آخر کار سر کے بل گرایا ہے۔ بہرحال صحیح بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اعتدال سے رہنا۔ یہ ہمارے بھائی لوگ جو مولانا مفتی محمد شفیع نے کتاب لکھی ہے شہادت کربلا، بہت اچھا لکھا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، 56 سال جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ حکیم الاسلام نے مشہور زمانہ خارجی ناصبی محمود عباسی کو جواب دیا ہے، شہید کربلا اور یزید۔ تو یہ تاریخی تکلیف دہ باتیں ہیں،
اور ان سے بچ نکلنا اور احتیاط و اعتدال سے رہنا یہ بہت ضروری ہے. مجھے غیر اختیاری طور پر بعض باتیں بیان کرنی پڑی. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی بزرگ ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے لکھ کے میرے نام کہا تھا کہ وہ جنازہ پڑھا ہے. میں نے معذرت کی. میں نے کہا میں حسین کے دشمنوں کا جنازہ نہیں پڑھا. میں جن بزرگوں سے متعلق ہوں انہوں نے بے شک یزید کو کافر اور لعنتی تو نہیں کہا ہے لیکن فاسق فاجر ظالم مانا ہے. محدث العالم شارح البخاری و ترمذی شیخنا و استاذنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا یوسف بنوری شرح ترمذی جلد 7 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں وہ یزید کا فاسق بلا ریب. اس میں شک ہی نہیں ہے کہ وہ ظالم اور فاسق تھا. ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ فرقۃ تحبہ و فرقۃ تسبہ و فرقۃ تتوقف فیہ والحمد للہ علی ھذا. بہرحال یہ دن جو روزے کا ہے یہ حضرت حسین سے بہت پہلے پیغمبر کے عہد مبارک میں ہی آپ نے اس روزے کا ذکر کیا تھا. یہ بھی خواہش کی تھی کہ اگر اگلے سال رہا تو 2 رکھوں گا لیکن اگلے سال تو نہیں رہے اب سے پہلے ہی فوت ہوئے. اور اصل سنت بھی ایک ہی ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ 11 یا 9 رکھے تو اچھا ہے. کوئی عذر ہو تو نہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ استحباب موقت نہیں ہے. باقی خیر و خیرات کرنا صحابہ کو اور خاص کر شہدائے کربلا کے لیے یہ بھی بزرگوں کے اعمال میں سے رہا ہے. ایسا نہیں جیسے کہ غلط فرقہ شرذم قلیلہ اور بغات جس طرز پہ اتر آئے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن اپنے طور پر قرآن شریف پڑھنا خیرات کرنا کھانا پکا کے فقراء مساکین کو کھلانا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا شہدائے کربلا کے رفع درجات کے لیے بخشنا اس میں کوئی حرج نہیں. ہم نے جن سے دین سیکھا ہے اور ہمیں سکھایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے ان میں یہ اعمال رہے ہیں. والحمد للہ علی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.